बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इंजीनियर अदनान अनवर अवान और मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा। बेसिकली ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियर्स के लिए ख़ास तौर पर कोर्स डिज़ाइन किया गया है जो कि हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बताएगा। 3+1 3 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के हैं और एक इसके लैब के क्रेडिट आवर हैं, हम सब जानते हैं। इसके अलावा इसके जो प्री रेक हैं उसमें आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर्स के बारे में। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का कोर्स जो है वो पढ़ा होना चाहिए और प्रोग्रामिंग की नो हाउ होनी चाहिए। सो दिस इज़ बेसिकली दो चीज़ों पे ये कोर्स डिपेंड करता है, कंप्यूटर्स की नो हाउ और प्रोग्रामिंग की नो हाउ हमें होनी चाहिए। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टूडेंट्स को फेमिलराइज किया जाए, उनको उनकी पहचान की जाए कि कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस मकसद के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कैटलॉग्स लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मैनुअल्स लिखे जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी ऑफिस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके अलावा कुछ सिमुलेशन जो है, सिमुलेशन के कुछ टूल्स, बहरहाल कोशिश की जाएगी कि सिमुलेशन के टूल्स सीखे जाएं। मैटलैब वगैरह को हम देखेंगे इसमें कोर्स में कि मैटलैब को कैसे अपनी फील्ड के लिए अप्लाई किया जाए। और इसके अलावा जो मॉडलिंग होती है, बेसिकली मुख्तलिफ मॉडल्स हम बनाते हैं सिमुलेशन के लिए और मुख्तलिफ मॉडल्स हम अपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए बनाते हैं। तो इस कोर्स में बेसिकली ये कोर्स इन चीज़ों से डील करता है। मेन मकसद इस कोर्स का ये है कि भाई कंप्यूटर को कैसे एफिशिएंटली हम अपनी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ करें और इसकी एप्लीकेशंस को, जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं या इसकी जो दूसरी इसके अंदर प्रोविजंस हैं, उसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। जो इसके लिए रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर इंजीनियर्स फर्स्ट एडिशन बाय थॉमस के जेवल, ये इसकी जो है वो क्या कहते हैं कि टेक्स्ट बुक है। और इसके अलावा रेफरेंस बुक्स इसकी एज सच इंटरनेट पे बहुत सारी इस टॉपिक पे चीज़ें पड़ी हैं। सो इंटरनेट विल बी ओवर रेफरेंस टू दिस कोर्स। सो इंटरनेट से भी मदद इंशाल्लाह साथ साथ लेते रहेंगे। इंटरनेट पे जो जो चीज़ें लेटेस्ट आ रही हैं उसको भी देखते रहेंगे। तो इस कोर्स के साथ इस कोर्स को बेसिकली आखिरी सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है ताकि जो इंजीनियर निकले तो उसको पता हो कि कंप्यूटर को कैसे अप्लाई करना है अपने लिए एज अ टूल, कि वो हमारे लिए हमारी इंजीनियरिंग में आसानी पैदा कर सके। सो सबसे पहले कंप्यूटर को जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ये वैसे बहुत ही बेसिक सा सवाल है और तकरीबन आजकल हर बंदा, बच्चा बच्चा इसको जानता है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। लेकिन बेसिक जो मकसद है कंप्यूटर का उसको समझना ज़रूरी है और कंप्यूटर की हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है कि कैसे इवॉल्व हुआ कंप्यूटर और आज हमें क्या क्या, किस जगह पे पहले था और आज हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ कंप्यूटर दे रहा है और हमारी ज़िंदगियों को किस तरीके से कंप्यूटर आसान कर रहा है। बेसिकली जो कैलकुलेशन है या कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग है, ये हिस्ट्री वे बैक करती है प्री हिस्टोरिक टाइम में, जब इंसान गारों में रहा करता था। जब इंसान को आहिस्ता आहिस्ता शऊर आना शुरू हुआ, पहले तो इंसान को इतना शऊर नहीं था, वो हंटिंग से और बाकी चीज़ों से जो है अपना गुजारा करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने जब जंगली जानवरों को पेट बनाना शुरू किया तो इंसान ने गिनना शुरू किया। बेसिकली गिनती तो सच नहीं कह सकते या क्या कहते हैं कि डिजिट्स नहीं होंगे उस ज़माने में, जाहिर सी बात है, लेकिन अपनी सहूलत के लिए
اپنے ریکارڈ کے لیے انسان ان جانوروں کو جو ہے وہ گنا کرتا تھا، اور گنتا بھی کس طریقے سے تھا کہ کیو مین جو ہے کیو کی دیواروں پر کسی بھی کالی سیاہی کے ساتھ یا کسی بھی چیز سے وہ لائنیں لگایا کرتے تھے، اور وہ لائنوں سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھئی ہمارے پاس کتنے جانور ہیں یا کیا سٹاک ہے، تو اپنی میموری کو محفوظ کرنے کے لیے. سو انسان کے اندر یہ جو کمپیوٹنگ کی صلاحیت ہے یا کیلکولیشن کی صلاحیت ہے، یہ پری ہسٹورک ٹائم سے انسان کے اندر موجود ہے، فطرت میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا جیسے انسان ترقی کرتا گیا اور سویلائزیشن ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، تو انسان نے آہستہ آہستہ کیلکولیشن کے میتھڈز کو بھی بہتر کرنا شروع کیا. تو فرسٹ جو ہمیں چیز ملتی ہے اس ہسٹورک ٹائم میں وہ ہے ابیکس. مختلف ادوار میں مختلف سویلائزیشن میں مختلف قسم کے ابیکس ہمارے ہاں موجود ہیں. فار ایگزامپل چائنیز ابیکس جس کی یہ تصویر موجود ہے، اس کے علاوہ رومن ابیکس، رشین ابیکس، اور یہ جو چیزیں تھیں بیسیکلی ابیکس کیا تھا، ایک ریکٹینگل سرکولر سی شیپ تھی جس کے اوپر مختلف بیڈز موتی لگے ہوتے تھے، اور ہر بیڈ کو ایک ویلیو دی جاتی تھی یونٹ 10 100 کے حساب سے، اور پھر اس کی موومنٹ سے جناب وہ کیلکولیشن کی جاتی تھی یا کمپیوٹیشن کی جاتی تھی. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ ویری کیا کہتے ہیں سمپل قسم کا کیلکولیٹر یا کمپیوٹر ان اے سینس وہ ابیکس تھا. ابیکس کافی عرصے تک استعمال ہوتا شروع ہو گیا. شروع میں بیڈز جو تھے وہ راکس کی فارم میں تھے، بعض میں لکڑی کے بیڈز بننا شروع ہوئے، اینڈ سو آن اینڈ سو فور. جو مٹیریل بھی ان کو کچھ ہڈیوں کے بھی کہا جاتا ہے کہ بیڈز انسان استعمال کرتا رہا. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی اور 1600s میں یہ جو پہلے ابیکس تھا وہ بی سی کے دور میں، مطلب قبل از مسیح جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی جو سویلائزیشنز ہیں اس میں اس کا ریکارڈ ملتا ہے. اس کے بعد 1600 میں ایک بہت ہی شاندار قسم کی جو ڈیوائس سامنے آئی جو کہ جان نیپیئر نے بنائی تھی، اور اس کو نیپیئر بونز کہا جاتا تھا. بیسیکلی نیپیئر بونز کا مقصد جو تھا وہ کیلکولیشن تھا، اور کیلکولیشن میں بھی سب سے مشکل پروڈکٹس ہوتے ہیں، ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اور ڈویژن ہوتی ہے. تو اس نے اس طرح کے لمبے قسم کے بونز ٹائپ کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک چیزیں بنائیں اور اس کے اوپر پہلے سے ڈیجٹس لکھے جاتے تھے. ان بونز کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھا جاتا تھا، اور پھر اس سے ڈفرنٹ قسم کی مشکل قسم کی پروڈکٹس کو نکالا جاتا تھا، اور کوشنٹس کو جو ڈویژن میں کوشنٹس وغیرہ یا ریمائنڈرز یا یہ جو چیزیں ہیں ان کے آنسرز نکالے جاتے تھے. بیسیکلی جو کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا جو مقصد ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کیلکولیشن میں جو ہے نا ہماری مدد کرے اور ہمیں اپنی کیلکولیشن میں کم ایفرٹ لگانی پڑے. 1600 میں سب سے پہلے نیپیئر نے نیپیئر بون بنائی جس نے بہت زیادہ کیلکولیشنز کو آسان کر دیا. سٹل ابھی بھی یہ جو ڈیوائس تھی بہت بڑی کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی. اس کے ساتھ اس کے آگے 1642 میں بیسل پاسکل نے ایک مکینیکل ڈیوائس یا کیلکولیٹر بنایا جس کو پاسکلائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ٹوٹل مکینیکل قسم کی وہ تھی، کیا کہتے ہیں ڈیوائس تھی، اور اس کے اوپر یہ گیئرز جس کو گراری کہتے ہیں عام زبان میں وہ لگی ہوا کرتی تھی، اور ان کے ایجز پہ ڈفرنٹ ویلیوز ہوا کرتی تھی. سو ٹرننگ اوور آف دیز گیئرز ہمیں یہ ڈفرنٹ قسم کی سبٹریکشن، ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن دیتی تھی. So these are all mechanical devices. Napier bones was the mechanical device, Pascaline was the mechanical device. اور یہ کافی عرصے تک، اور اس نے کیلکولیشنز کو نیپیئر بون سے بھی اچھا بنایا اور زیادہ بڑی کیلکولیشن میں اس نے مدد دی. اب اس کے ساتھ جیسا جیسا زمانہ ترقی کرتا گیا اور 18ویں صدی 18th سینچری جب آئی تو ایک انڈسٹریل ریولوشن پوری دنیا میں آیا، اور اسی انڈسٹریل ریولوشن نے جو ہے وہ کمپیوٹیشن کو یا کمپیوٹر کو بھی یا کیلکولیٹر کو بھی بہت ایڈوانس فارم دی. اور جو فرسٹ
कहते हैं कि जो फर्स्ट इंजन बना, डिफरेंस इंजन, जो फर्स्ट कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि जो फुली ऑटोमेटेड नॉन मैकेनिकल कंप्यूटर जो था वो डिफरेंस इंजन कहलाता है। और उसको चार्ल्स पी बेबेज ने जो है ना वो प्रेजेंट किया था। चार्ल्स पी बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसने ऐसी मशीन बनाई थी को जो बड़े बड़े डिफरेंसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता था, और ये स्टीम से चलता था ये इंजन, और फुली ऑटोमेटिक था, मतलब इसमें मैनुअल कोई चीज़ नहीं थी, और कुछ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम के ऊपर ये चला करता था, और कुछ इसको इंस्ट्रक्शन शुरू में दे देते थे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन किया करता था। सो द फर्स्ट कंप्यूटर जो फुली ऑटोमेटेड था, दैट इज नोन एज द डिफरेंस इंजन पावर्ड बाय द स्टीम इंजन से इंस्पायरेशन लेकर चार्ल्स बेबेज ने इसको डिजाइन किया था। इससे पहले जितने भी कैलकुलेटर्स थे वो मैकेनिकल थे। फिर 1840 में, जस्ट आफ्टर द चार्ल्स बेबेजेस मैकेनिकल डिफरेंस इंजन, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द हिस्ट्री हमें हिस्ट्री में नजर आती है, दैट इज एडा लोविलेक। एडा लोविलेक जो थी 1840s में ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, और इसने प्रोवाइड किया था पहला एल्गोरिथम जो कि जो है ना चार्ल्स बेबेज के इंजन पे चलता था। और इसने फर्स्ट टाइम जो है वो बाइनरी सिस्टम को यूज किया था स्टोरेज के लिए। इससे पहले डेसिमल सिस्टम को स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। डेसिमल सिस्टम मुश्किल था, कम्प्लेक्स था, स्टोरेज के लिए स्टोरेज ज्यादा लेता था, और क्या कहते हैं कि कम डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते थे। जबकि बाइनरी सिस्टम आपको पता है कि सिर्फ जीरो ऑन या ऑफ, जीरो या वन होता है, तो इसको स्टोर करना आसान, और क्या कहते हैं कि कम स्टोरेज लेता था बनिस्बत डेसिमल के, और क्या कहते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। तो इसलिए एडा लोविलेक जो है दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर जो कि जिसने एनालिटिकल डिफरेंस इंजन के ऊपर काम किया, और फर्स्ट प्रोग्रामर बनी और फर्स्ट एल्गोरिदम दिया। इसके बाद जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट शुरू हुई, 1850s में बूलियन लॉजिक जो है जॉर्ज बूल ने डेवलप की। ये वो लॉजिक थी जिसने कंप्यूटर की सर्किटरी में एक रेवोल्यूशन या इनकलाब लेके आया। बूलियन लॉजिक बेसिकली हम लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इन चीज़ों में बड़ी तफसील से पढ़ते हैं कि बूलियन ऑपरेशन जो हमारा कंप्यूटर करता है, एंड, नॉर, नैंड, और इसके अलावा एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, यूनियन और इंटरसेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। ये सारे ऑपरेशंस जो है वो कंप्यूटर की सर्किटरी में डालने वाला या इसको पेश करने वाला, बल्कि इस थ्योरी को पेश करने वाला जॉर्ज बूल था, और इसी के नाम पर बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक की जो है ना इब्तिदा हुई, जिसने रेवोल्यूशन बर्पा किया कंप्यूटर में, कंप्यूटर की हिस्ट्री में और या कंप्यूटर की डेवलपमेंट में। अब 1890s का ही दौर था। हॉलरेट्स टेबुलर जो है 1890s में डॉक्टर हेरमन हॉलरेट ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर पंच कार्ड्स के जरिए प्रोग्रामिंग होती थी। और ये क्या करता था कि ये इंजन कंपाइल करता था इंफॉर्मेशन, और पंच कार्ड के जरिए क्या करता था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, और उसके बाद क्या करता था, रिजल्ट्स देता था। बेसिकली जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM जो कि आज भी एक मशहूर ब्रांड है, ये इसकी इब्तदा यहाँ से हुई थी, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। मतलब इस दौर में इलेक्ट्रिसिटी इजाद हो चुकी थी, और साथ साथ मैकेनिकल को भी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल का इम्तजाज करके इन दोनों को जोड़कर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई गई थी, जिसको टेबुलर कहा जाता था। और ये टेबुलर जो है बहुत अच्छी कैलकुलेशंस कर सकता था, और काफ़ी बड़ी तक कैलकुलेशन कर सकता था। और दूसरी बात ये थी कि इस इंजन में
اور جو پیچھے انجن تھے اس میں یہ فرق تھا کہ اس انجن میں آپ زیادہ جو بھی آپ پنچ کارڈ کے اوپر بائنری فارم میں جو بھی انسٹرکشنز لکھتے تھے اس کو یہ بڑی ایزیلی سمجھ سکتا تھا اور اس کی آؤٹ پٹ نکال سکتا تھا. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف انسٹرکشن سیٹس جو ہے اس ٹیبولر میں پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا تھا. پہلے صرف ڈفرنس ہوتا تھا، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن، کیا کہتے ہیں اس قسم کے جو بیسک آپریشنز ہیں وہ ہوا کرتے تھے. لیکن ٹیبولر نے یہ کیا کہ کچھ لاجیکل آپریشنز کو بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا. سو یہ 18 سینچری کی ایک بہت زبردست قسم کی ایجاد کہہ سکتے ہیں. اب اس کے بعد ایک دور آتا ہے 90s کا، 1900s کا، سوری 1900s میں ایک بہت ہی شاندار چیز ایک امریکن فزسٹ لی ڈی فارسٹ نے ایجاد کی، جس کو ویکیوم ٹیوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب ویکیوم ٹیوب کا جو کارنامہ ہے وہ نہ صرف کمپیوٹرز میں بلکہ کیمسٹری، فزکس اور ان چیزوں میں بھی نظر آتا ہے کہ جو ہے آپ کی مختلف ڈسکوریز میں یہ ٹیوب استعمال ہوئی. اور کمپیوٹرز میں یہ وہ بنیادی چیز تھی جس سے ٹرانزسٹر بنا. سو جو پہلی 1906 میں لی ڈی فارسٹ امریکن فزسٹ نے بنائی اس کو ٹرائیڈ ویکیوم ٹیوب کہا جاتا تھا. بالکل ایک ٹیوب کے اندر ویکیوم کو کریٹ کر کے اس کے اندر جو ہے الیکٹرک چارجز کو موو کیا جاتا تھا. سو دیٹ واز اے سمپل ویکیوم ٹیوب. سو اس ویکیوم ٹیوب کو استعمال کرتے ہوئے ایک ٹرننگ مشین 1943 میں بنائی گئی اور اس کو برٹش میتھمیٹیشین ایلن ٹرننگ نے ڈیولپ کیا تھا. اور یہ ہیپیتھوٹیکل ڈیوائس تھی اور یہ کرتی تھی کہ لاجیکل آپریشنز کو ریڈ اور رائٹ کر سکتی تھی. اس سے پہلے جتنا بھی جو وہ تھا مشینیں تھیں وہ صرف اور صرف ان پٹ لیتی تھیں اور آؤٹ پٹ کو شو کرتی تھی. اس کے بعد اس کو ہم رائٹ نہیں کر سکتے تھے کسی جگہ سے، اور ریڈ کرنے کی تو خیر ان میں صلاحیت تھی پنچ کارڈ کے ذریعے، لیکن رائٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ فرسٹ جو ماڈل ٹرننگ جو ہے ایلن ٹرننگ نے دیا تھا، دیٹ واز نون ایز اے ٹرننگ مشین، اور وہ ریڈ اور رائٹ کی سہولت ہمیں دے سکتی تھی اور لاجیکل جو ہے آپریشنز کو بڑے اچھی طریقے سے پرفارم کر سکتے تھے. پھر دور آتا ہے ایکچوئل جو ہمارے بڑے کمپیوٹرز آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں ان کے جو بالکل ابتدائی کمپیوٹرز تھے اس کی. تو ہارڈورڈ مارک 1 جو تھا، جو کہ ہارڈورڈ ایکن نے آئی بی ایم کے انجینئرز کے تعاون سے بنایا تھا، تو یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو ڈیجیٹلی سیکوینس کنٹرول کمپیوٹر تھا. اور اس کمپیوٹر میں 4 ارتھمیٹک آپریشنز اور اسپیشل بلڈ ان پروگرامز جو کہ لوگریتھمز اور ٹریگنومیٹک فنکشنز کو بھی پرفارم کرتے تھے. تو یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری میں ہارڈورڈ مارک 1 کے نام سے جو کمپیوٹر تھا اس نے نہ صرف لاجیکل آپریشنز کو کیا، ارتھمیٹک آپریشنز کو کیا، بلکہ ساتھ ساتھ لاگریتھمک اور ٹریگنومیٹرک فنکشنز کو بھی نکالتا تھا. لاگریتھمز اور ٹریگنومیٹک اس سے پہلے مینول کیے جاتے تھے جو کہ بہت زیادہ پیجز اور بہت زیادہ کہتے ہیں ٹائم لیتے تھے، اور اچھی خاصی لاگریتھمک ٹیبلز جو تھے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی تھی، بہت زیادہ کیلکولیشنز کرنی پڑتی تھی، اور اس میں سال ہر سال لگ جاتے تھے. تو اس کمپیوٹر نے فرسٹ ٹائم اس لاگریتھمک اور ٹریگنومیٹرک فنکشنز کو بہت آسان کر دیا. اب اسی طرح سے آگے آگے جس طرح ترقی ہونا شروع ہوئی اور اینک جو جائنٹ جس کو الیکٹریکل نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر کہا جاتا تھا، اینک، یہ وہ فرسٹ مشین تھی جو ڈیولپ ہوئی کی جان ڈبلیو میکلے نے اور جے پریسپر ایکرٹ نے جونیئر نے، اور یہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا امریکہ میں اس کو بنایا گیا تھا 18,000 ویکیوم ٹیوبز کو استعمال کرتے ہوئے، اور پنچ کارڈ سے اس میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو ان پٹ دیتے تھے. اور ویکیوم ٹیوبز بیسیکلی آن آف سوئچز کے طور پہ استعمال ہوتے تھے.
वैक्यूम ट्यूब्स, ऑन ऑफ स्विचेस तो नहीं थे, वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास मुख्तलिफ सर्किट्स को जोड़ते थे, और ये जो पंच कार्ड इनपुट थी उससे हम प्रोग्राम किया करते थे, और लेकिन इसका वजन जो था वो 30 टन्स के करीब था, और 30 बाय 30 फुट की स्पेस जो है वो 30 बाय 30 का मतलब लंबाई का ये जो स्क्वायर क्या कहते हैं एरिया ये कवर करता था। तो बहुत बड़ी डिवाइस थी, मतलब एक जगह पे स्टेशन हो तो ये कहीं ले जाई नहीं जा सकती थी। अच्छा, अब 1951 से लेके 1959 तक का जो अरसा है, ये कंप्यूटर की एवोल्यूशन में एक क्या कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रिमार्केबल क्या कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन आया। फर्स्ट जनरेशन 1951 में मैकले एरेक्ट ने जो बिल्ड की थी उसको यूनिवेक फर्स्ट कहा जाता था। ये फर्स्ट डिजाइन कंप्यूटर था जिसको कमर्शियली सोल्ड किया गया। इससे पहले इंडस्ट्रीज में और साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज में तो नहीं इस्तेमाल होता था, साइंटिस्ट इनको कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे। तो ये 1951 में पहली दफा कमर्शियली लोगों को और बिजनेसेस को डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए ये जो यूनिविक फर्स्ट जो वन यूनिविक वन के नाम से जो था वो कंप्यूटर वो बेचा गया और लोगों में आम पब्लिक में इसको लाया गया। 1950s में डॉक्टर ग्रेस मोरे हॉपर ने डेवलप किया था यूनिविक वन का कंपाइलर। इससे पहले कंपाइलर नहीं था। कंपाइलर आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उनको डिफरेंट उससे कंपाइल करता है और उनको एग्जीक्यूट करवाता है। तो डॉक्टर ग्रेस मोरे ने यूनिविक वन का कंपाइलर बनाया। उसके बाद 1957 में फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम फोटोन कहते हैं, फार्मूला ट्रांसलेटर, वो डिज़ाइन की गई और उसको जॉन बेकस ने जो कि IBM के इंजीनियर थे उसने बनाया था। इससे पहले पंच कार्ड्स यूज होते थे। पंच कार्ड्स असल में बहुत मुश्किल थे और बहुत कम इंस्ट्रक्शंस को लेते थे। कार्ड के ऊपर 01 को पंच किया जाता था और फिर उसको दिया जाता था। तो ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन लिखनी भी पंच कार्ड में बहुत मुसीबत थी, क्योंकि 01 को जो है पहले तो इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में लिखना या अपनी ज़ुबान में लिखना, उसको फिर 01 में कन्वर्ट करना और फिर उस 01 को पंच कार्ड के ऊपर कन्वर्ट करना, ये एक बहुत मुश्किल अमल था। सो इस वजह से फोटोन लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली थी। इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता था जो कि कंप्यूटर उसको कंपाइलर को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करता था और उसकी आउटपुट देता था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उसको उसमें मज़ीद इजाफा क्या कहते हैं तरक्की होती गई और फिर फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट या फर्स्ट IC हमारे पास आई, और उसके साथ साथ जो कि जैक क्लार्क केल्बी और रॉबर्ट नोसे ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में मैन्युफैक्चर की। और जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर था बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच था। जो फर्स्ट IC थी वो भी इस ट्रांजिस्टर्स को इसके ऊपर लगाया गया था। सो इस इंटीग्रेटेड सर्किट ने जो है कंप्यूटर्स की बिल्कुल ही शक्ल बदल दी। अब कंप्यूटर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े साइज से छोटा होना शुरू हुए। 1960s में जेनी एमडल ने डिजाइन किया IBM का सिस्टम 360s की सीरीज, और इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे और इनका जर्नल पर्पस ये था कि डिजिटल इनमें फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया था। 1961 में डॉक्टर हॉपर जो कि एक इंस्ट्रूमेंटल था उसने कोबोल को डिजाइन किया जो कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम थी। फोटोन से एक क्या कहते हैं कि एक स्टेप आगे थी कि इसमें अब न सिर्फ फोटोन तो जो थी वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस देती थी, जबकि कोबोल जो है अब वो बिजनेस ओरिएंटेड या बिजनेस की कैलकुलेशन जिसमें लेजर्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं वो उसको भी डील करती थी। अब इसके साथ जो ये फर्स्ट जनरेशन चल रही थी 1963 में
کین اوسل نے ایک جو فاؤنڈر آف ٹیک تھا اس نے PD-1 جو کہ پہلا منی کمپیوٹر تھا وہ بنایا. ابھی تک جو کمپیوٹرز تھے وہ بہت بڑی جگہ لیتے تھے. پہلے کمپیوٹر تو پورا پورا کمرہ لیتے تھے لیکن آہستہ آہستہ چھوٹا ہو کر چھوٹا سائز ہونا شروع ہوا. لیکن یہ ایک منی کمپیوٹر تھا, بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسک کے اوپر آنے والا کمپیوٹر تھا. 1965 میں بیسک جو پروگرامنگ لینگویج ہے جسے بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ کہا جاتا ہے, تو یہ پہلی بیسک لینگویج وہ تھی جس میں سائنٹیفک اور بزنس کے حساب سے اور تقریباً آل پرپز اس زمانے میں جتنے بھی تھے وہ اس کی کمپٹیشن کے لیے یہ استعمال ہوتی تھی. اور اس کو ڈاکٹر تھامس کرٹس نے اور ڈاکٹر جان کیمنے نے پہلی دفعہ بنایا تھا. اب اسی طریقے سے تھرڈ جنریشن جو 1965 سے 1971 تک کی ہے اس میں 1969 میں انٹرنیٹ کو سٹارٹ کیا گیا. فرسٹ آف آل پہلے یہ پینٹاگون نے سٹارٹ کیا تھا امریکہ میں اپنی کمیونیکیشن کے لیے اور اس کے بعد اس کو عوام کے لیے عام کر دیا گیا. 1970s میں ڈاکٹر ٹیڈ ہاف نے ایک فیمس کیا کہتے ہیں مائکرو پروسیسر چپ ڈیزائن کی جس کو انٹیل 4004 کہا جاتا ہے. یہ جو مائکرو پروسیسر تھا اس کے اندر اس نے کمپیوٹر کا سائز بہت چھوٹا کر دیا تھا. اور 1971 میں انٹیل نے جو فرسٹ مائکرو پروسیسر تھا اس کو انٹیگریٹڈ سرکٹ کے ساتھ جو کہ 4 بٹس کا ڈیٹا لیتا تھا ایٹ اے ٹائم اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور یہ جو تھی اس میں ارتھمیٹک اور لاجک کا یونٹ بھی ڈالا گیا اور پاسکل کو اس کا پروگرامنگ لینگویج کے طور پہ استعمال کیا گیا اور نکولس ورتھ نے اس کو بنایا تھا. اب جو فورتھ جنریشن ہے وہ 1975 سے شروع ہوتی ہے اور اس میں ایڈ رابرٹس جو کہ فادر آف مائکرو کمپیوٹر, ابھی کمپیوٹر کا سائز بہت چھوٹا ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ بھی بہت کم جگہ گھیرنا شروع ہو گیا تھا. سو اس نے جو ڈیزائن کیا تھا پہلا مائکرو کمپیوٹر جس کو الٹر 8800 کہتے تھے اور یہ مائکرو انسٹرومنٹیشن اور ٹیلیمیٹری سسٹمز میں مٹس نے بنایا تھا. اور اسی سال دو جو ینگ ہیکرز تھے جو ولیم گیٹس اور پال ایلن انہوں نے مٹس کو اپروچ کیا اور پرومس کیا اور ڈیلیور کیا بیسک کمپائلر. سو اسی وجہ سے کیا ہوا کہ مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی گئی جو کہ بل گیٹس کی جو ہے ولیم گیٹس جو تھا اس نے مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی. سو آگے 1976 میں کیری نے ڈیولپ کیا پہلا سپر کمپیوٹر. سپر کمپیوٹر وہ چیز تھی جو کہ کیا کہتے ہیں کہ عام کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت بڑی اور بہت کمپلیکس قسم کی کیلکولیشنز کو کر سکتے تھے. اور پھر جو ہے 1977 میں جابز نے جو ہے وہ فرسٹ جو سٹیو جابز ہے اور ویزنک انہوں نے پہلا کمپیوٹر جو کہ فرسٹ ایپل 2 مائکرو کمپیوٹر بنایا جس کی آپ فوٹو سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ نہایت ہی کمپیکٹ سائز تھا اور بہت ہی کم جگہ گھیرتا تھا. پھر 1970s میں ہی IBM نے بل گیٹس کو ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کرنے کی آفر کی اور مائکروسافٹ نے جو ہے نا بہت زیادہ گروتھ کی اس میں اور سب سے پہلے MS-DOS مائکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کو ایپل کے لیے ریلیز کیا. 1981 میں IBM PC کو انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ 16 بٹ کا مائکرو پروسیسر تھا. اب آہستہ آہستہ ہمارا جو کمپیوٹر کا سائز ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور اب انسٹرکشن سیٹ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم نے سنبھال لیا کہ کمپیوٹر کے اندر ایک آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کیا گیا جو کہ کمپیوٹر کی بیسک فنکشنلٹیز کو خود بخود ہی پرفارم کرتا تھا. پھر 1984 میں جو میکنٹوش کمپیوٹر ہے اس کو انکورپوریٹ کیا گیا اور ایک گرافیکل انٹرفیس بنایا گیا. اس سے پہلے جتنی چیزیں تھیں وہ کی بورڈ کے ذریعے کمانڈ بیس تھی تو یہ گرافیکل انٹرفیس نے آسانی پیدا کر دی اس کو استعمال کرنے کے لیے. اور اسی سال
IBM نے ایک اور کمپیوٹر کو لانچ کیا جس کو 28680 کہتے تھے. 1986 میں کمپیک نے ڈیسک ٹاپ پرو 386 کمپیوٹر نکالا جو کہ پہلا کمپیوٹر تھا جس نے 80036 مائکرو پروسیسر کو استعمال کیا. 1987 کا جو دور تھا اب یہ آپریٹنگ سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہو گیا. آپریٹنگ سسٹم کی ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہو گئی اور IBM نے اپنا پہلا جو اپنا آپریٹنگ سسٹم دیا جس کو OS/2 کہا جاتا تھا وہ انٹروڈیوس کیا. اس OS/2 میں جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہو کہ بڑا یہ یوزر فرینڈلی تھا اور پہلی دفعہ آئیکنز اور گرافکس کو جو ہے کمپیوٹر میں لایا گیا تھا. اس سے پہلے اور تھوڑی کلرڈ سکرین بھی تھی. اس سے پہلے بلیک سکرین ہوا کرتی تھی اور انسٹرکشنز کو کمانڈز کے ذریعے دیا جاتا تھا. 1989 میں انٹل نے 486 نکالا جس کے اندر جو ہے 100,000 ٹرانزسٹر جو تھے وہ مائکرو پروسیسر کے اندر لگائے گئے. اس کے بعد 1993 کا ایرا آیا جب انرجی اسٹار پروگرام نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے تعاون سے کمپیوٹرز بنائے جو کہ پاور کنزمپشن کی گائیڈ لائن کو میٹ کرتے تھے اور پاور کنزمپشن کو بہت کم کرتے تھے. اور اسی سال جو ہے وہ مختلف کمپیوٹرز آئے جس میں پینٹیم مائکرو پروسیسر کو فرسٹ ٹائم انٹل نے انٹروڈیوس کیا اور اس میں 3.1 ملین ٹرانزسٹر لگائے گئے اور اس کو اس قابل بنایا گیا کہ 112 ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ پرفارم کر سکے. آہستہ آہستہ کمپیوٹر جو ہے وہ کمپلیکسٹی میں جانا شروع ہو گیا اور اپنی سپیڈ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ بڑھنا شروع ہو گئی اور بہت ساری انسٹرکشن مطلب 112 ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ بہت زبردست سپیڈ تھی اس زمانے کے حساب سے. اب اس کے بعد فورتھ جنریشن آئی. فورتھ جنریشن کی جو کمپیوٹر ڈیوائسز تھیں اس کے اندر پہلی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کنسیپٹ دیا گیا اور ابھی تک جو یہ ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں لائی گئیں جیسے کہ وائس کی ریکگنیشن اور ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے اور وائس ریکگنیشن کو بہت زیادہ امپروو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پیرالل پروسیسنگ بہت ساری انسٹرکشنز کو پیرالل پرفارم کرنا اور سپر کنڈکٹرز اس میں استعمال کیے گئے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک ریئلٹی ملا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی یہ چیز ہے کہ کمپیوٹر کو خود بخود اتنا انٹیلیجنس بنایا جائے کہ وہ وائس کو کیا کہتے ہیں فیس کو اور ڈفرنٹ چیزوں کو خود بخود سمجھے اور خود بخود اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کرے ڈیسیجنز لے سکے. اسی میں ڈرونز کی مثال ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو بغیر ڈرائیور کے کار ہے یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آتی ہیں. اور کوانٹم کمپیوٹیشن اور مالیکیولر نینو ٹیکنالوجی کو بھی اس میں یوز کیا گیا تھا. اور یہ جو ففتھ جنریشن تھی اس کو اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ نیچرل ان پٹ لینگویج کو لے اور خود اپنے آپ سے لرن کرے اور اپنے آپ سے کمپیوٹر جو ہے وہ کیا کرے آرگنائز کرے. مطلب یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کمپیوٹرز کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنایا گیا. پہلے اس سے پہلے ففتھ جنریشن سے پہلے کمپیوٹرز جو تھے وہ کیا کرتے تھے انسٹرکشنز کا ویٹ کرتے تھے. تو ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے ففتھ جنریشن پہ کہ کمپیوٹر خود چیزوں کو مینیپولیٹ کریں خود چیزوں کو سمجھیں اور خود ان پہ ڈیسیجنز لیں. So this is the fifth generation of computer. اچھا ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر میں مختلف چیزیں پھر دنیا نے دیکھیں جس میں ایک چیز تھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا چیز ہے؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہم ڈفرنٹ سرورز کو ڈفرنٹ جگہ پہ استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈفرنٹ ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں اور ریئل ٹائم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے سرورز ایک جگہ لگانے آج کل کی جتنی کمپیوٹیشن کی ٹیکنالوجی ہے یا جس کمپلیکسٹی جس حد تک بڑھ چکی ہے تو بہت زیادہ سرورز کو ایک جگہ لگانا فزیکلی پاسبل نہیں ہے اور
کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے، اگر لگائے بھی جائے تو بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے، اور پھر اسٹوریج کا بہت مسئلہ آتا ہے۔ تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بہت ساری چیزیں جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ مختلف سرورز پہ بھیجتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم نے کچھ سینسرز لگائے ہیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر، اور وہ ہمیں کچھ ڈیٹا دے رہے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا ڈیٹا مختلف انٹرنیٹ کے تھرو مختلف سرورز پہ بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ ڈیٹا مینیپولیٹ اور کیلکولیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ریزلٹس ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ 5th جنریشن میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا بھی کانسیپٹ آیا، جس نے کاسٹ کو بہت ریڈیوس کیا اور اسٹوریج میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کمی لائی۔ جس طرح ابھی گوگل کے بہت بڑے بڑے سرورز مختلف جگہ پہ پڑے ہیں، اور یہ لوگ بھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے مختلف کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی نے اور ترقی کی، اور گوگل نے ایک بہت ہی زبردست چیز دی ہے جس کو گوگل گلاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گوگل گلاس ایسی ایک گلاس ہے جس کو کوئی بھی پروفیشنل پہنے تو اس میں فار ایگزامپل کوئی مکینک ہے، اگر اس کو پہنے گا تو اس میں مکینیکل مینول سارے شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انٹرنیٹ کے تھرو کیا کرتا ہے کہ مختلف ایکسپرٹ سے بھی آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں رائے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز جو ہیں، جو ڈاکٹرز اس کو پہن کر اپنی میڈیکل فیلڈ میں پیشنٹ کو دیکھ کے پیشنٹ کی اناٹمی اور پیشنٹ کی جو ہے ڈیزیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے تھرو مختلف ڈاکٹرز سے رائے لے کر اپنی ڈائگنوز اور ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سو گوگل گلاس کے بارے میں ایک ویب لنک دے دیا گیا ہے، یہ ویڈیوز آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کا کانسیپٹ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست چیز جو گلیکسی، اور یاد رہے کہ یہ آئی سی کا سائز اب اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ یہ پام ٹاپ بالکل ہتھیلی پہ آ گیا ہے، مطلب اب ہمارے پاس جو ایون موبائل فونز ہیں، دیز آر آلسو انٹیلیجنٹ اسمارٹ موبائل فونز کمپیوٹرز۔ تو اب گلیکسی کا جو گیئر اسمارٹ واچ ہے ہمارے پاس، یہ جو ہے دس از آلسو این اپلیکیشن آف انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ کرتا ہے، یہ اس قسم کی واچ ہے کہ آپ کی ہیلتھ کیئر، آپ کی ہارٹ بیٹ کو مانیٹر کرنا، اس کے علاوہ ویدر کی رپورٹس دینا، اور اس کے علاوہ بہت ساری کسی جگہ آپ نے میپ، کسی جگہ آپ نے لوکیشن ڈھونڈنی ہے، کوئی نئی جگہ گئے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو یہ واچ کور کرتی ہے۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کا ایک لنک یہ دے دیا گیا ہے، اس پہ جا کے مزید اس کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ باقی بہت سارا چیزیں اس میں جو ہے آج کل کی خاص طور پر جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہو رہی ہیں، جس میں برین کے سگنلز کو ریڈ کرنا، اور برین کے سگنلز کو ریڈ کر کے ڈیسیجنز لینا، ہیلتھ مانیٹرنگ کرنا، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے رپورٹس تیار کرنا تاکہ انسان کو آسانی ہو سکے۔ بیسیکلی کمپیوٹر کا جو پہلا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو اپنے ٹاسک کرنے میں آسانی ہو۔ سو کمپیوٹرز ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، مزید اس میں چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان ابھی برین سگنلز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور فلی چیزوں کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو دس واز اے brief introduction of the development of the computers، اور اس میں اگر آپ کو مزید انٹرسٹ ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی، اس کو تفصیل سے جا کر دیکھیں، جس میں مختلف قسم کے روبوٹس ہیں اور مختلف قسم کے گیجٹس ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ آپ جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں اف یو ہیو۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بھئی کمپیوٹر کی ایڈوانسمنٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے اور کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور ہماری انجینئرنگ میں کس قدر یہ جو ہے وہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری ایک ڈیٹیل تھی، اس کو آپ اگر چاہیں تو انٹرنیٹ کے تھرو اس کو مزید دیکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔